नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, अडयाला जेल के बाहर एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया पेश आया और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर इस वक्त एक हाहाकार मची हुई है, एक वबाल है जो कि टेलीविजन पर आया हुआ है कि आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला हो गया है। मीडिया नाज़रीन लाइव दिखा रहा, आज़ादी सहाफत आज पाकिस्तान के अंदर सवाल बनकर खड़ी हो गई है, सहाफी जिंदा है, नहीं होने देंगे। क्या कोई नाज़रीन दांत अपने रगड़ रहा है आपस में, किसी के मुंह से थूके निकल रहे हैं, कोई फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अता तारड़ साहब, मोहतरम अता तारड़ साहब ने भी ट्वीट किया, इंसाफ होगा इस मुल्क के अंदर, इंसाफ होगा। फनी और इंसाफ होगा जो लोग जिन्होंने आज़ादी सहाफत के ऊपर, इख्तलाफ राय के ऊपर हमला किया, हम उनके ऊपर अटैक करें। नहीं होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए हमला, तशद्दुद नहीं होना चाहिए नाज़रीन, काबिल कबूल ही नहीं है। ये झूठ बोलता है पाकिस्तान का मीडिया। इस मुल्क में कोई सहाफत नहीं होती नाज़रीन, बहुत चंद लोग हैं, वो इतने चंद लोग हैं कि शायद बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शन है। सहाफत नहीं होती, ये फ्रॉडी है, झूठ बोलते हैं। देखिए, दुनिया भर में जो भी कवानीन बनाए जाते हैं वो कमजोर तबके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए जाते हैं, और जर्नलिस्ट या सहाफत उस कमजोर तबके की आवाज के लिए उठती है। तो हमने देखा है नाज़रीन, इस सहाफत को सीढ़ी बनाकर ये मुराहतें, रोटी, खाना पीना, बीवियों के पर्स, बेगमात के लिए, बच्चों के लिए स्कूल, फलान, आप इन सबको देखें। बहुत बड़े बड़े जो पाकिस्तान के साथी, आप यकीन माने इन सब ने अशराफिया से, हुक्मरान तबके से फायदे उठाए, और ये माली फायदे हैं, ये नौकरियों के फायदे हैं, ये बेगमात को घुमाने के फायदे हैं, ये बच्चों की बेहतर तालीम के लिए बड़े बड़े स्कूलों के अंदर दाखिल करवाने वाले फायदे हैं, जमीनें इन्होंने ली हुई हैं, पेट्रोल पंप इन्हों के, तो ये फुल ऑन फायदे उठाते हैं। तो आज़ादी सहाफत के ऊपर हमला हो गया है, जिंदा है सहाफी, जिंदा है। अरशद शरीफ जैसे बंदे को भाई इस मुल्क की खुशकिस्मती थी कि अरशद शरीफ जैसा जवान इस मुल्क में मौजूद था, यकीन माने। अब इसके ऊपर नाज़रीन क्या बात करूं, लेकिन ये झूठ है, बिल्कुल फ्रॉड। इसके ऊपर सबसे बेहतर अगर किसी ने एनालिसिस की है, सबसे बेहतर तजिया किसी ने किया, मैंने सबको देखा है, सबसे बेहतर किया नाज़रीन बैरिस्टर साद रसूल साहब ने, मोहतरम बैरिस्टर साहब ने। उन्होंने तो बिल्कुल यानी कलम तोड़ दिया ना जिसके ऊपर। उन्होंने गेम की तरफ इशारा किया जो स्पेन के अंदर खेली जाती है, बुल फाइटिंग, जहां पर दांत को, बैल को बंद किया जाता है जंगले के अंदर, और फिर बाहर एक मदारी खड़ा होता है। अच्छा, मदारी काले कपड़े पहनकर और टोपी पहनकर खड़ा होता है, लेकिन मदारी ने हाथ में सुर्ख झंडा उठाया हुआ था। वहां से सीटी मारी जाती है, बैल खोलते हैं, और बैल को मदारी सुर्ख, वो जो झंडा सा होता है, सुर्ख कपड़ा होता है, दुपट्टा सा होता है, वो दिखाकर प्रोवोक करता है, मेरी तरफ आ, मेरी तरफ एडवांस कर, मुझे चार्ज कर, मुझे टक्कर मार। बैल ये सोचता है कि ये जो मदारी है मैं इसे टक्कर मारने जा रहा हूं, लेकिन मदारी स्मार्ट होता है, कभी इधर ठुमका लगाकर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। तो वो जो ट्रिक सारा कर रहा होता है उस दांत के साथ, उस बैल के साथ, वो उस सुर्ख पर्दे के जरिए उसे प्रोवोक करके, उसे अग्रेशन दिखाकर कर रहा होता है। वो सिर्फ उसे अग्रेशन, उसका जो अग्रेशन है, दांत का जो अग्रेशन है, वही उसके लिए एक तमाशा बना हुआ होता है, और वो सबको वही तमाशा वो करतब करके दिखा रहा होता है। दांत सोच रहा होता है कि मैं सुर्ख पर्दे को हिट करके अपना मकसद हासिल कर रहा हूं, लेकिन असल में जो मदारी होता है छिप के रखता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये मिसाल उन्होंने ठीक दी। अडयाला जेल के बाद नाज़रीन बिल्डअप किया जा रहा था, हम सबको पता था, नजर आ रहा था। अलीमा खान पहचान गई थी, बाकी लोग शायद नहीं पहचान सके, और बाज़ोकात होता नहीं। देखिए, अलीमा खान एक बहुत मकबूल तरीन लीडर की बहन है, कारकुन वहां पर खड़े हैं, और आप उनकी तौहीन करें, तजलील करें, अंडे मारें, रिएक्शन आता है। ऐसा ही 9 मई वाले दिन भी रिएक्शन आया था, नहीं होना चाहिए था। ऐसी खान की इल्लीगल गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, ये विजुअल्स नहीं बनने चाहिए थी, ये हॉन्ट करेंगे तारीख को, हिस्ट्री को हॉन्ट करेंगे। अडयाला जेल के बाद भी यही किया गया, अलीमा खान साहब को अंडे मरवाएंगे। अच्छा, अंडों के ऊपर लोगों को मैं बहुत ज्यादा गुस्सा है। अलीमा खान जो आज इमरान खान से मिलकर रही हैं, खान को जब बताया गया तो इन्होंने क्या शुगर ठट्ठे लगाई, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि खल्ली वाले जनाब, ये तो होता है, ये वो छोटी सी चीज है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। अच्छा, फिर ये माहौल नाज़रीन बिल्डअप किया गया। तैयब बलोच साहब, जिनकी बीट सुप्रीम कोर्ट की है, जिनकी बीट अदालत की है, जिन्हें रोटी जो टूड़ा टिकी है ना, टूड़ा टिकी खाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुबह उठकर 6-7 बजे जाना होता है, वो सुप्रीम कोर्ट छोड़कर, अपना टूड़ा टिकी छोड़कर अडयाला जेल के बाद जाकर नाज़रीन खड़ा था। ये मजाक नहीं थी। जिस तरीके से उन्होंने अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होते ही तौहीन और तजलील की, तैयब बलोच ने चंद एक अल्फाज के, उन्होंने कहा, आपकी हैसियत क्या होती है, आपकी औकात क्या होती है, आपकी हैसियत क्या होती है, आपकी औकात क्या होती है। तैयब बलोच ने नाज़रीन ठीक कहा, आपकी हैसियत क्या है और आपकी औकात क्या है। और ये अल्फाज अलीमा खान साहबा के लिए नहीं थे, ये अल्फाज 2, 2.5, 3 सालों से पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को कहे जा रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है कीड़े मकोड़ो, तुम्हारी औकात क्या है चवलो। लिटरली ये हम सबको कहे जा रहे हैं, मुझे कहे जा रहे हैं कि चवली तेरी औकात क्या है, तुम कीड़े मकोड़े, 78 साल, तुम्हारा दादा परदादा, तुम्हारा बाप, नहीं बात की उन्होंने, डरे रहे, सहमे रहे, तुम कीड़े मकोड़े उठकर आज राइट्स की, हुकूक की, इलेक्शन की, इंतखाबात की, जुडिशरी की, इन चीजों के बारे में बातचीत कर, तुम्हारी हैसियत क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। यकीन माने ये जो हैसियत और औकात वाले लफ्ज़ हैं, ये तैयब बलोच साहब के अपने नहीं थे। तैयब बलोच साहब को कहा गया था कि इनकी औकात क्या है, उन्होंने वही अल्फाज जाकर दोहराए हैं
کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری اوقات کیا ہے. اچھا ناظرین, ساتھ ساتھ میں آپ کو برائے مہربانی بتا دوں, اس وقت عمران ریاض خان صاحب, صدیق جان صاحب, پاکستان کے جو بڑے جید معتبر قسم کے جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, بہت بڑی آوازیں ہیں, وہ اس وقت لائیو ہیں صدیق جان صاحب کے پلیٹ فارم سے, سمی ابراہیم صاحب کے پلیٹ فارم سے, اوریا مقبول جان صاحب, سبی کاظمی صاحب, سمینہ پاشا صاحبہ, یہ سب لائیو بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے اکٹھے کر رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے. برائے مہربانی جائیں, جس کے پاس جو آپ کے بس میں ہے ضرور ڈونیٹ کریں, 10 روپے ڈونیٹ کریں, ایک چوانی ڈونیٹ کریں, لیکن جائیں, اپنے حصے کا کردار, اپنی طرف کا کردار, اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یہ حصہ ڈالنا ضروری ہے. ہمارا پنجاب, ہمارا ملک اس وقت ناظرین ایک بڑی بری صورتحال سے گزر رہا ہے, لہٰذا اپنے حصہ ڈالنا ہے. برائے مہربانی جائیں اور وہاں پر جا کر سپورٹ کریں. اچھا ناظرین دیکھیں, ڈفرینس بھی نظر آ رہا ہے. ایک طرف آکار مچا ہوا آزادی صحافت کے اوپر حملہ ہو گیا ہے, اسی طرف ناظرین یہ بھی جرنلسٹ ہیں, یہ اپنا سب کچھ ٹائم, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے 6 گھنٹے صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسے اکٹھے کر سکیں. علیمہ خان صاحبہ ناظرین جو گفتگو کرنا چاہ رہی تھی, گفتگو انہیں نہیں کرنے دی گئی. وہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. بعد میں خان کا ٹویٹ بھی آ جائے گا, ابھی تک نہیں آیا تھا. وہ کہتی ہیں کہ وہ واقعہ طیب بلوچ والا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے بھائی کے لیے یہاں پر آتے ہیں, عمران خان کا پیغام پہنچانا ضروری ہے. یہ 3-4 لوگ یہاں پر پلانٹ کیے جاتے ہیں جو لوگوں کو جذباتی کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے. خان کا پیغام پہنچانا ایک ذمہ داری ہے, اور خان کا پیغام پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے. لہذا عمران خان کا پیغام باہر آنا یہ سب سے اہم ترین تھا. علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عمران خان کو بتایا کہ آپ کو انڈے مارے گئے؟ انہوں نے کہا یہ خان کو پہلے بھی پتا تھا, لیکن میں نے بھی عمران خان کو بتایا کہ جی بالکل مجھے انڈے مارے گئے. عمران خان اور ہم اس کے اوپر مسکرا رہے تھے. یہ کوئی گولی نہیں ہمیں ماری گئی, یہ صرف انڈے مارے گئے ہیں. عمران خان کو جب میں نے بتایا کہ مجھے تھوڑی سی لگی بھی ہے, تو خان نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو تھرو تھی, یعنی جس نے انڈے مارے اس کی تھرو بڑی تگڑی تھی, یعنی یہ کوئی میرے خیال میں بٹو کی پریکٹس کرتا رہا ہے, یا پتہ نہیں دیواروں کے اوپر دونوں ہاتھ مارتا رہا ہے. بہرحال جو بھی تھی یہ خواتین بڑی تگڑی خواتین تھی, منجی ہوئی خواتین تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی تھرو بڑی تگڑی تھی. اور علیمہ خان صاحب کہتی ہیں کہ ہم نے گھر میں بھی جا کر ہم پریکٹس کر کے دیکھیں گی کہ یار کتنی زور سے انڈا لگ سکتا ہے کہ کسی کو چوٹ ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے اچھی خاصی درد ہوئی ہے. ہم مذاق کر رہے تھے اور ہم اس کے اوپر شغل لگا رہے تھے. انڈا مارنے سے میری کوئی تذلیل نہیں ہوتی, یہ صرف ان کا خوف ہے جو کہ نظر آ رہا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ علیمہ خان صاحبہ نے کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی عمران خان بالکل صحت مند ہے, بالکل یس ہے, بالکل فٹ ہے. بہت سارے لوگ ویلاگ کرتے ہیں, ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم فیملی ہیں, ہم خان سے جا کر ہر دوسرے تیسرے ویک ملاقات ہو جاتی ہے. آپ ہم سے پوچھیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کون آپ کو یہ کرنے کر رہا ہے. خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے, عمران خان بالکل یس ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے تھمبنیلز پڑھتے ہیں یا ایسی گفتگو سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے. لوگ یہ بات چیت کرتے ہیں کہ عمران خان کو ہارٹ اٹیک کروانا چاہتے ہیں, ہمیں اسے دکھ پہنچتا ہے. خان کہتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم جا کر جب خان کو بتاتے ہیں تو خان کہتا ہے کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی عاصم منیر صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے پیغام سے خوف زدہ ہیں, اسی لیے انہوں نے آج یہ اڈیالہ جیل کے باہر اس طرح کا ماحول بنایا, لیکن خان کا پیغام پہنچے گا. اب ناظرین اہم ترین گفتگو ہے. عمران خان نے گنڈا پور کو خاص طور پر پیغام بھیجا ہے. گنڈا پور ڈرون اٹیک فوری طور پر خیبر پختونخوا میں رکواؤ. یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. گنڈا پور یہ آپ کے خلاف ہیں. یہ حکومت 1 ہفتہ نہیں چلے گی اگر خیبر پختونخوا کے لوگوں کے مطابق نہ چلائی گئی. خان مینس بزنس, یعنی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. پبلک پلس, پبلک لیڈر ہے, عوامی لیڈر ہے, پبلک پلس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. وہ گنڈا پور کو کہہ رہا ہے کہ گنڈا پور 1 ہفتہ تیری حکومت نہیں چلے گی اگر عوام کے مطابق, یعنی خیبر پختونخوا کے غیور, بہادر, دلیر, غیرت مند عوام کے مطابق نہ چلائی گئی. میں باہر تھا تو میں نے ایسا کوئی آپریشن نہیں ہونے دیا. گنڈا پور اس آپریشن کو رکواؤ, اگین خان کہہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے مجھے بہت دکھ ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, وہ لوگوں کو دھکے دے کر وہاں سے نکالے جا رہے ہیں. وہاں پر جا کر ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں, عام لوگوں کو کی تذلیل کی گئی ہے, اور اس سے ایک سینٹیمنٹ ابھرتا ہے. پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے کہ وہ انٹائی طالبان قوتوں کو خان صاحب کے مطابق وہ ان کے حامی ہیں یا انہیں خوش کر رہے ہیں. اس کے بعد خان نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے گنڈا پور کو کہا کہ گنڈا پور فوری طور پر افغانستان جاؤ. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ناظرین, ہمیں افغانستان کے ساتھ ہمارے ریسنٹلی فارن منسٹر ملے, ہمیں انگیج کرنا پڑے گا. بلاول بھٹو زرداری جب انٹرنشپ پہ تھے بطور فارن منسٹر تو افغانستان نہیں گئے, یعنی دنیا کا کوئی ملک انہوں نے نہیں چھوڑا, ہر جگہ پر چھوٹے لیے لیکن افغانستان نہیں گئے. تو انہوں نے کہا گنڈا پور افغانستان جاؤ. مریم بھی تو جاپان گئی ہے, تم بطور سی ایم افغانستان جاؤ, کیونکہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہمارے صوبے کے انٹرسٹ میں, ہماری اپنی سیکیورٹی کے انٹرسٹ میں ہے, اور وہاں پر جا کر ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے صوبے کے اندر حالات کو بہتر کرو. بلوچستان کے بارے میں خان واز ہیپی کہ تحریک انصاف نے کال کی حمایت کی ہے. لاک ڈاؤن ہوا اس بارے میں خان کو پتا تھا. خان نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے یعنی کہا ہے کہ اس کے اوپر بات چیت کریں.
ایک عمران خان نے کہا کہ جب محسن نقوی سی ایم تھا گندم سکینڈل آیا تھا اس کا کیا بنا، وہ جو یہاں سے ناظرین بھیجی گئی تھی گندم، اس کے اسکینڈل کے بارے میں وہ اگین بڑی لمبی ایک تھا جو کہ ٹیکا لگایا گیا تھا، چونا بڑا لمبا ہے، عوام کو بڑی لمبی تھک لگائی گئی تھی. تو خان یہ پوچھ رہا ہے وہ جو گندم والی تھک عوام کو لگائی تھی اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہوا اور اس کی تحقیقات کا کیا بنا، اور پھر جو حالیہ کرپشن جو شوگر سکینڈل آیا ہے یہ چند مہینے پہلے، یہ جو عوام کو ٹیکا لگا ہے، یہ جو تھک عوام کو لگا اس کا کیا بنا ہے. تو خان جو دو تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کیا بنا، ایک گندم جو محسن نقوی کے دور میں ہوا اور ایک جو ابھی جا کر شوگر سکینڈل بنا یا شوگر کے اندر جو کچھ کیا گیا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں عمران خان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، جج کے کہنے کے بعد بھی بڑی مشکل سے جا کر کتابیں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. ناظرین پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن اس کی جو ترجیح ہے اس وقت وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ طیب بلوچ کو لافے پڑ گئے، اسے پٹکار لگے ڈالا جیل کے باہر. طیب بلوچ صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے ناظرین، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو تذلیل اور توہین نہیں کرنی چاہیے، یہ آپ کی اپنی انسلٹ ہے. یعنی آپ کو کتنا بھی پلانٹ کرے بھائی آپ کو سریعام اڈیالہ جیل کے باہر گھسیٹا جا رہا ہے. میرے خیال میں وہ جو جتنا گھسیٹا لگا ہے نئی شرٹ اور پینٹ پتلون انہیں نہیں لینی پڑے گی، چونکہ سخت گھسیٹے لگے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو. طیب بلوچ صاحب کو ناظرین سوچنا چاہیے بھائی یہ 14 سال کے بچے نہیں ہیں، یعنی اپنی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی. علم خان صاحب نے آج یہ کہا کہ ان کی بھی مجبوری ہے، لیکن اتنی کیا مجبوری کہ اس لیول پر جا کر گریں گے بھائی آپ کو فائنلی گھسیٹ کر آپ کو بالکل ایک چوئنگم بنا کر رکھ دیا جائے. خیال رکھیے گا، پنجاب کے لیے دعائیں کریں، ملتان کے لیے خاص طور پر ناظرین دعائیں کریں. اللہ حافظ.